السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالہ کشف و شبہات، یہ اس کا درس جاری ہے اور پیج نمبر 861 اور پی ڈی ایف کا پیج نمبر ہے 40 یہاں سے انشاءاللہ پڑھنا ہے آج۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی فإن قال، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فإن قال، اگر مشرک یہ اعتراض کرے یا یہ شبہ ڈالے، انا لا اشرک باللہ شیئا، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتا، حاشا وکلا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ایسا میں کیسے کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ولکن التجاء، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو التجا کہتے ہیں سہارا پکڑنا، پناہ پکڑنا، مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنا کسی غیر اللہ سے یا کہ اللہ تعالیٰ سے، التجا اصل میں یہ ہے۔ تو التجا یعنی اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے کسی کا قصد کرنا یا سہارا لینا۔ تو مشرک کہہ رہا ہے، یعنی کلمہ گو مشرک کا یہ اعتراض ہے کہ یہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں، میں التجا الی الصالحین لیس بشرک، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو صالحین کا سہارا لینا، ان سے مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ فقل لہو، تو کہیے ان سے، اذا کنت تقر، اگر تم یہ اس کا اقرار کرتے ہو کہ ان اللہ حرم الشرک، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دے دیا ہے، اعظم من تحریم الزنا، یعنی اس سے بھی بڑھ کر حرام قرار دیا ہے جتنا زنا حرام ہے، یعنی زنا سے بھی بڑھ کر شرک حرام ہے۔ وتقر، اور تم یہ بھی اقرار کرتے ہو کہ ان اللہ لا یغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ فما هذا الامر الذي عظمه اللہ وذکر انہ لا یغفر، تو پھر یہ کون سا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ذکر کیا ہے، یعنی اس کو اتنا حرام قرار دیا ہے، وذکر انہ لا یغفر، اور یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ فإنہ لا یدری، بس بے شک یہ جو کلمہ گو مشرک ہے یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشرک کا اعتراض کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، ہاں یہ جو نیک صالحین کے ساتھ جس کو تم شرک کہہ رہے ہو، وہ تو میں صرف پناہ پکڑ رہا ہوں اور میں ان سے استغاثہ کر رہا ہوں، ان سے مدد طلب کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کو جواب دیجئے۔ اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ اس کے شبے کو حل کیا جائے گا، اس کے اعتراض کو حل کیا جائے گا، ڈائریکٹ فتویٰ نہیں جھاڑا جائے گا۔ فقل لہو، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ مجھے بتائیے ذرا کہ آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو زنا سے بھی بڑھ کر حرام قرار دیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں مانتا ہوں۔ تو پھر اس سے یہ پوچھیں کہ پھر یہ چیز ہے کیا، یعنی شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر حرام قرار دیا ہے، یہ ہے کیا، اس کو مجھے ذرا ڈیفائن کیجئے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ فإنہ لا یدری، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ سوال پوچھو گے کہ یہ شرک ہے کیا، تو وہ نہیں جانتا ہوگا، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ شرک ہے، یا شرک اس کو پوچھیں گے کہ ڈیفائن کرو تو اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ فقل لہو، تو بس اس سے آپ یہ کہیے کہ کیف تبرئ نفسک من الشرک، آپ اپنے آپ کو شرک سے کیسے بڑی قرار دیتے ہیں، وانت لا تعرف، حالانکہ آپ شرک کے بارے میں جانتے ہی نہیں، یعنی شرک کی معرفت ہی نہیں رکھتے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں شرک سے بڑی ہوں؟ کیف یحرم اللہ علیک ھذا ویذکر انہ لا یغفرہ وتسأل عنہ ولا تعرفہ، بڑا امپورٹنٹ سوال مصنف رحمہ اللہ نے اٹھا دیا یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیسے کسی چیز کو حرام قرار دے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یعنی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں، اتنا بڑا جرم ہے، اور آپ اس کے بارے میں پوچھیں ہی نہ، اس کی معرفت ہی حاصل نہ کریں، یعنی آپ اتنے غافل ہیں، آپ اتنے سوئے ہوئے ہیں، آپ بیدار نہیں ہیں، یعنی آپ ایسے کیسے غافل ہو سکتے ہیں اس امر سے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، اور انسان اگر اس حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو آپ نے اس کو جاننے کی کوشش تک نہ کی، بڑا اہم سوال اٹھا دیا، اور یہ واقعی ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرہ، اور خصوصاً اس امت مسلمہ کا آج کے دور میں، کہ انہیں پتہ ہی نہیں یہ شرک کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک کیا ہے۔ بس ان کے نزدیک شرک یہ ہے کہ
اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ شرک ہے، یا دو اللہ یا دو رب اللہ جیسے مان لینا یہ شرک ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو شرک صرف یہی نہیں ہے، شرک اور بہت ساری اقسام ہیں جیسے کہ التجاء الی الصالحین، صالحین کی پناہ پکڑنا، صالحین کا سہارا لینا، نیک لوگوں کا سہارا لینا، عاجزی اور انکساری اور مشکل کشائی کرنا، یہ بھی عبادت ہے لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے، بچہ جب بھی 9 10 یا او لیولز میں جانے یا او لیولز میں جب آتا ہے تو سب سے پوچھتا ہے کہ کس چیز کا اسکوپ ہے آگے، فیوچر میں کیا ہے، فیوچر کس چیز کا اسکوپ ہے، کون سی فیلڈ آج کل جو ہے وہ ان ہے، یہ ساری چیزیں ریسرچ کرتا ہے نا، سوچتا ہے کیوں، کیونکہ اس کی دنیا، اس کا فیوچر جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، تو اسے ریسرچ کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کا بتا دیا کہ بھائی اگر یہ ایسا کرائم ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی، تو کیا یہ غفلت کا عالم نہیں ہے؟ کیا یہ افسوسناک، انتہائی بے خبری اور غفلت اور افسوسناک نہیں ہے کہ انسان جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ یہ شرک ہے کیا، اور بس سطحی معلومات پر اکتفا کرتا ہے کہ بس شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب مان لینا، یہ شرک ہے۔ تو اتظن کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یحرمہ ھذا التحریم، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اس کو حرام قرار دیا، یعنی اتنا سنگین جرم ہے، ولا یبینہ لنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کی ہولناکی کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان ناکام ہو جائے گا، خسارے میں ہوگا، جنت میں نہیں جا سکے گا، دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس کا انجام کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا ہوگا کہ شرک کیا ہے؟ فَإِن قَالَ، تو بس تو یہ جو ایک، جیسا کہ ہم نے نواقض اسلام میں بھی پڑھا تھا، ایک شخص جو ہے وہ بالکل ہی اعراض کرتا ہے دین سے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، بالکل کلی اعراض کیا ہوا ہے، تو یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، کہ بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کہ ان کی طاقت میں نہیں، کہ ان کی استطاعت میں نہیں، بلکہ فہم معرضون، بس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اعراض دنیا کے لیے تو کیا کیا نہیں جانتے، گاڑیوں کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کا سکوپ جانتے ہیں، ایجوکیشن کے بارے میں جانتے ہیں، ہر چیز دنیا میں کیسے کیا کھانا ہے، کون سا اچھا کھانا ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ تو کیا وجہ آخرت کے بارے میں نہیں جانتے؟ اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخرت کے معاملے میں اعراض ہے، انٹرسٹ ہی نہیں ہے، فوکس ہی نہیں کیا ہوا، اہمیت ہی نہیں دی بالکل آخرت کو۔ تو یہ ایک نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے۔ فَإِن قَالَ، اب یہاں سے مشرک کا دوسرا شبہ، یعنی اسی سے ریلیٹڈ دوسرا شبہ ہے۔ تو اب یہاں تک اس کا خلاصہ یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مشرک کہتا ہے، کلمہ گو مشرک، کہ بھائی دیکھیں میں شرک نہیں کرتا، اللہ کی پناہ میں شرک کروں، حاشا وکل، اللہ کی پناہ ہرگز نہیں، میں شرک کیسے کر سکتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو سوال جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم قبروں کی طرف جاتے ہو، صالحین اور اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو، ان کی قبروں کے پاس جاتے ہو، تو یہ جو تم کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ التجا، ان سے پناہ پکڑنا، ان سے ان پر توکل کرنا، ان سے مشکل کشائی کرنا، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، یہ جو تم کر رہے ہو تو یہ کیا چیز ہے؟ تو کہے گا بھائی یہ تو التجا ہے، یہ تو عقیدت ہے، یہ تو ان سے محبت ہے، یہ تو تعظیم اور تکریم ہے، یہ شرک تھوڑی ہے۔ تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ بھائی اچھا تم ہی بتا دو کہ شرک کیا ہے، شرک کیا ہے، تم ہی بتا دو۔ وہ کہے گا کہ شرک تو نہیں پتہ مجھے کیا ہے۔ تو یہ اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے اس کو ایک جہالت کے مقام پر لیا، یعنی اب آپ نے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے دعوت دینے کا طریقہ، کہ آپ اس کو ایسے مقام پہ لے آئے کہ وہ اپنے آپ کو لا علمی کے مرتبے پر تصور کر لے کہ ٹھیک ہے، ہاں جی مجھے پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، مجھے نہیں پتہ شرک ہے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو جب یہ مقام آ جائے نا، تو اب آپ نے مناظرہ نہیں کرنا، ڈیبیٹ نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کو سکھانا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو تھوڑا سا اسلوب جو کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب آہستہ آہستہ اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے، خلاصتاً آپ کو بتا دوں کہ اصل میں جب بھی آپ کوئی کلمہ گو مشرک ہے یا بدعتی ہے، جو بھی ہے، آپ جس سے بھی آپ کی بحث ہو یا جس کو آپ حق کی طرف لانا چاہتے ہیں، دین حق کی طرف متعارف کرانا چاہتے ہیں، توحید اور سنت کی طرف آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ حق بات کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسے مقام پہ لائیں گے کہ جہاں پہ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کر دے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی آپ شرک کرتے ہو، کہے گا نہیں میں شرک نہیں کرتا، میں تو عقیدت اور محبت اور توسل کرتا ہوں،
اور وسیلہ پکڑتا ہوں، تو پھر آپ اسے سوال کریں گے اچھا آپ بتائیں کہ شرک کیا ہے. تو وہ ایک مقام آئے گا کہ وہ لا علمی کا اظہار کرے گا، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتہ آپ بتا دیں. تو اب وہ مقام آ گیا کہ آپ یہاں پہ ٹیچر ہو گئے اور وہ اسٹوڈنٹ ہو گیا. اب آپ نے اس سے مناظرہ نہیں کرنا، اب آپ نے اس سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، اب آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی ہوتا یہ اور بہت ایک افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ جو طلبہ علم ہے جو کہ توحید کے داعی بھی ہیں، وہ ہمیشہ ایک جو کہ شرک کر رہا ہے وہ ہمیشہ اس کو اپنا مخالف ہی سمجھتے ہیں، اپوزنگ پارٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے ڈبیٹ ہی کرتے رہتے ہیں. بھائی وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس پر فتوے جھاڑ رہے ہیں اور ڈبیٹس کر رہے ہیں اور مناظر نہیں. اب جب وہ لا علمی کے مقام پر آ گیا، اظہار کر دیا، یعنی اس نے کہہ دیا جیسے کہ مصنف رحمہ اللہ کا فَإِنَّهُ لا يدری، اسے نہیں پتا کہ اب وہ کیا ہے، شرک کیا ہے. تو اب وہ اس مقام پہ آ گیا کہ وہ لا علمی کا اظہار کر رہا ہے. اب آپ اس کو سکھانے والے بن رہے ہیں، آپ معلم ہیں نہ کہ آپ مناظر ہیں. ٹھیک ہے، تو مناظر کے اسلوب میں اور معلم کے اسلوب میں فرق ہوتا ہے. ہاں مناظر آپ تب ہوں گے جب وہ اصرار کرے گا، جب وہ معاند اور ایروگنٹلی جو ہے وہ آپ کو جواب دیتا رہے گا اور مانے گا ہی نہیں اور غلط تعریفیں کرے گا شرک کی، جیسے کہ بھی آ رہا ہے. تو اگر بالفرض اگر وہ معاند ہوا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فَإِنْ قَالَ الشِّرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ، یہاں سے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کو کور کریں گے. یعنی اگر تو یہ معاند ہوا، یعنی اگر تو وہ لا علمی کا اظہار نہ کرے اور وہ کہے نہیں بھائی شرک جو ہے وہ شرک، میں آپ کو بتاتا ہوں شرک کیا ہے. شرک جو ہے وہ بتوں کی عبادت کا نام ہے. تو اب اگرچہ اس نے شرک کی تعریف تو کر دی، شرک بتا دی آپ کو کہ شرک ہے کیا، لیکن غلط تعریف کی ہے. تو اب آپ اس کو پھر سے جو ہے وہ جوابات دیں گے انشاءاللہ. وہ کیا اسلوب ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.